بدل گئے، کھیتیاں سوکھ کر کے تباہ ہو گئی، نہریں خشک ہو گئی، کوئی انسان نظر نہیں آتا، پھول تھے، بلبل تھی، چڑیوں کی چہکتی درخت تھے، آج کچھ بھی نہیں، سناٹا ہے، سنسان ہے، سب تباہی ہی تباہی ہے۔ میرے مولا آخر 3 سال کے عرصے میں کیا ہو گیا کہ یہ بستی اجڑ کر کے تباہ ہو گئی؟ جواب آیا عیسیٰ، یہ بستی کے لوگ بڑے نیک تھے، عبادت گزار تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، ان کا کوئی قصور نہ تھا، البتہ اس بستی کے اندر ایک بے نمازی آیا اور اس نے قدم رکھا اور ان کی نہر سے پانی پی لیا۔ اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے نہروں کو خشک کر دیا، نہریں خشک ہوئی تو درخت بھی سوکھ گئے، کھیتیاں بھی سوکھ گئی۔ جب کھیتیاں سوکھ گئی تو لوگ مکان چھوڑ چھوڑ کر جانے لگے اور پھر یہ ویران ہو گیا، یہ کھنڈرات ہو گیا۔ مجھے بتاؤ، اگر کسی بستی کے اندر ایک بے نمازی آئے تو وہ بستی کھنڈرات میں بدل جاتی ہے۔ جس بستی کے اندر پورے کے پوری بستی بے نمازی ہو، تمام کے تمام لوگ بے نمازی ہو، ان کے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ وہ راحت کی سانس کیسے لیں گے؟ وہ اطمینان کی سانس کیسے لیں گے؟ آپ سوچتے ہوں گے پھر ہمارے گھر کھنڈرات میں کیوں نہیں بدل جاتے، ہم لوگ اتنے تباہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ سن لو، ایک ظاہری پریشانی ہے، وہ پریشانی جو ہے دکھتی ہے تو لوگ مدد کرتے ہیں، ایک باطنی پریشانی ہے، وہ دکھتی ہے تو کوئی مدد نہیں کر پاتا۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کسی کو کہوں کہ اذان پڑھے، کسی سے کہوں کہ نماز پڑھا دے اور میں بستی کے اندر نکل جاؤں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، میں ان کے گھروں کو آگ لگانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، اس حدیث کو آپ سن کر کے گزر جاتے ہیں کہ آقا نے تو صرف چاہا ہے، آگ تو نہیں لگائی۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، مگر یاد رکھو نبی نہیں کرتے، نبی کا کام صرف چاہنا ہوتا ہے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے، میں دیکھتی ہوں کہ اللہ نبی کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ ارے ان کی نگاہ اٹھتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ قبلہ بدل جائے تو اللہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ نبی نے قبلہ نہیں بدلا، نبی نے صرف چاہا، اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ خدا کا حکم ہے بیت المقدس قبلہ ہوگا، نبی کی چاہت ہے کہ کعبہ قبلہ ہوگا، تو اللہ نے نبی کی چاہت پر اپنے حکم کو تبدیل فرما دیا۔ آپ غور فرمائیں، اللہ اکبر، نبی چاہتے ہیں کہ ریشم عبد الرحمن ابن عوف پر حلال ہو جائے، اللہ حلال کر دیتا ہے۔ نبی چاہتے ہیں سراقہ کے سونا حلال ہو جائے، اللہ حلال کر دیتا ہے۔ جبل ابو قبائس پر کھڑے رہ کر نبی اشارہ کر کے چاہتے ہیں چاند ٹکڑے ہو جائے، اللہ چاند کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ مقام صحابہ پر علی کے لیے نبی چاہتے ہیں سورج پلٹ جائے اور سورج پلٹ جاتا ہے۔ نبی چاہتے ہیں 5 وقت ہو جائے تو اللہ 5 وقت کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ خدا جبریل کو بھیج کر نبی کو خدا اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے ایک مرتبہ، اور وہ چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے 9 مرتبہ چلے جاتے ہیں۔ ان کی چاہت ان کا خدا پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے، صرف وہ چاہتے ہیں، وہ کرتے نہیں ہیں۔ وہ کرے تو بہت بڑی بات ہے، وہ صرف چاہتے ہیں، ان کا چاہنا بہت کچھ ہے، ان کی چاہت بہت کچھ ہے۔ اب آقا نے گھروں میں آگ نہیں لگائی، آقا فرماتے میں چاہتا ہوں ان گھروں میں آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ نماز کے لیے نہ آئے ہوں۔ نبی نے چاہا، خدا نے آگ لگا دی۔ نبی نے چاہا، خدا نے آگ لگا دی۔ اگر دکھنے والی آگ ہوتی تم بجھا لیتے، خدا نے وہ آگ لگائی بجھا نہیں سکتے۔
माल होकर भी करवटें बदलते हो, ये नींद नहीं आती, ये आग नहीं है तो क्या है? बाप बेटे में जमती नहीं, ये आग नहीं है तो क्या है? 30-30 साल की बेटियां हो गई, रिश्ते नहीं आते, ये आग नहीं है तो क्या है? दिल बेकरार है, दिल बेचैन है, दिल बेइत्मीनानी का शिकार है, ये आग नहीं है तो क्या है? मुझे बताओ, न मजदूर खुश है न अमीर खुश है, खुशियां छीन ली गई, ये आग नहीं है तो क्या है? ये आग कैसे बुझेगी? नबी की चाहत पर जो आग खुदा ने लगाई, जिससे हर घर जल रहा है, हर मकान जल रहा है, हर फर्द जल रहा है, ये बुझेगी कैसे? ये पानी से नहीं बुझ सकती। अगर इसे बुझाना है तो मस्जिद में आके सजदे करो, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचेगी, खुदा उस आग को बुझा दे। खुदा ने आग लगाई है, वरना महसूस करते हो। लोग कहते हैं समझता मगर उमझता नहीं। इंसान समझता है, सोच नहीं पाता, उसमें गौर नहीं कर पाता। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जो कौम अपने नबी की आंखों की ठंडक छीन ले, वो कौम नमाज को तर्क करके क्या खाक तरक्की करेगी? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है कि मुसलमान तालीम के मैदान में जमात से ज्यादा पीछे है। जो मुसलमान लोगों को तालीम की भीख देने आया था, वो जमात से पीछे हुआ। क्यों हुआ? इसलिए कि नमाज से पीछे हुआ, खुदा के घर में पीछे हुआ। जब तक मुसलमान खुदा के घर में आता था, तालीम में आगे था, तहजीब में आगे था, तमद्दुन में आगे था, समाज में आगे था, माश में आगे था, मईश में आगे था, हर जगह आगे था। इसलिए कि नादानो जरा सोचो तो सही, अगर एक भिखारी तुम्हारी चौखट पर 5 मर्तबा आकर दिन में एक सदा लगाए कि दे दे, इंसान कितना भी बखील होगा, अरे बखील का बाप भी होगा, तो 5 बार आने वाले को एक मर्तबा जरूर देगा। तो वो खुदा जो सखियों का सखी है, जो 5